الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ یہ جو نہر فرات کے نام پر آپ جس جگہ پر آئے ہیں، یہ نہر فرات ہرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کو جس قدر صاف ستھرا پانی نظر آ رہا ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ اس پانی کی خاطر 30,000 لشکر رکا ہو؟ اور کیا یہ پانی اس لائق ہے کہ حضرت عباس نے اپنے قدم اس میں ڈالے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے، اصلی نہر فرات تو جب ہم کربلا سے آ رہے دین کربلا میں داخل ہو رہے تھے، تو جو لوگ جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھی ہوگی، ورنہ ہم کربلا سے پھر ایگزٹ ہوں گے تو نہر فرات اس جانب ہے۔ یہ نہر فرات کبھی حضرت عباس کے روضے کی طرف ہوا کرتی تھی، رفتہ 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 وہ سوکھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت پیچھے چلی گئی۔ اب یہ سارا علاقہ صرف زائرین کے لیے موجود ہے۔ تو پھر یہ پانی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ ہندوستان کی ایک رانی تاجدار بہو جب وہ یہاں پر آئیں زیارت امام حسین کے لیے، اور وہ بہت زیادہ سونا لے کر آئیں، ہار، تاج، بڑے بڑے جھومر، مختلف چیزیں، تاکہ وہ چڑھائے جا سکیں، اور اپنے ساتھ بہت سارے غلام بھی لے کر آئیں، اور وہ مولا کی بہت چاہنے والی تھی۔ تو انہوں نے اپنے خدام سے سوال کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نہر فرات ابوالفضل عباس کی قبر کا طواف کر رہی ہے، تو ایسا کہاں ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کہا کہ جی ایسا ہی ہے، اور نہر اصلی قبر پہ طواف تو کر رہی ہے۔ تو کہا کہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی، آس پاس کوئی نہر کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وہ فرات بہت پیچھے چلا گیا، اب سہارا سوکھ گیا۔ کہا پھر زائرین کو اگر فرات کا پانی دیکھنا ہو، فرات کا پانی دیکھنا ہو تو ان کے لیے کیا اہتمام ہے؟ کیا ان کو بہت لمبا سفر کرنا ہوگا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ پانی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ دیکھیں، پانی وقت بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتا ہے۔ وہ کہا اگر کسی کو فرات اگر دیکھنی ہے تو اب فرات کے لیے اس کو شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ امام حسین کا روضہ یہاں سے قریب ہے، تو یہاں پہ ایک جگہ کھودی جائے اور فرات سے پانی لا کر یہاں ڈالا جائے، فرات سے پانی اٹھا کر یہاں ڈالا جائے، تاکہ جو زائرین آئے اس زمانے میں جو زائرین آئے تو جن کو فرات دیکھنی ہو، فرات کا پانی چکھنا ہو، فرات کے پانی سے ہاتھ پیر دھونے ہو، وضو کرنا ہو، ان کو شہر سے باہر نہ جانا پڑے، بلکہ ان کو یہیں پر آسانی سے روضہ امام کے قریب فرات کا پانی مل جائے۔ یہ نہر فرات نہیں، یہ نہر ہے ہی نہیں۔ نہر تو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ نہر نہیں ہے، یہ فرات کا پانی ہے۔ یہ ہر چند ماہ بعد اس کی صفائی بھی ہوتی ہے اور نیا پانی لا کر ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ ہندوستان کی رانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہ پانی نہیں ہے کہ جس کے لیے جنگ ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن ایک شعر جو مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بند، عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا، عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا، مقصد جہاد حق میں تو دونوں کا ایک تھا، حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا معرکہ، عباس نے فرات کو قبضے میں لے لیا، خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، عباس نے بھی نہر سے پانی پیا نہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان مقامات پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جملے میں مصائب کے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس سے جانا چاہا کہ پانی کی کوئی سبیل ہو جائے، بار بار امام حسین سے زیارت اجازت چاہی، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ 2 آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائے میں مصائب تمام کر دوں گا۔
خیمہ گاہ میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے جناب سکینہ کے پاس، اور بچے جناب سکینہ سے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو، تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پانی کی کوئی سبیل تو کر لو۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ کو اٹھایا اور امام حسین کی طرف بڑھے، امام حسین کے پاس پہنچے۔ امام حسین مسند لگائے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے حضرت عباس کو آتا ہوا دیکھا اور گود میں جناب سکینہ کو دیکھا۔ ہاں، اگر اس بات کو سمجھ میں آ گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ علم عباس کے ساتھ مشق سکینہ کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت عباس نے آگوش میں سکینہ کو لیا تھا۔ جیسے ہی دور سے آتا ہوا دیکھا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، ایک جملہ حضرت عباس سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، جاؤ میں نے تمہیں مقتل کی اجازت دے دی۔ اور دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ بیٹی، چچا کی سفارش ہی تو بن کر آئی ہے، تھوڑی دیر بعد چچا مارا جائے گا اور تماچے پڑیں گے، چچا بڑا یاد آئے گا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔